اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں کی خدمت میں یہ سلسلہ دروس ہمارے عقائد کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ اب آج کل کا جو خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی اصل روح اور اس کی جان توحید ہے۔ توحید کا نظریہ اصل اسلامی تعلیمات کی جڑ ہے، اور اسی کے بنا پر ہمارے اصولی اور ہمارے اعمال کی صحیح ہونے کی ضمانت اگر لینے والی چیز ہے تو وہ ہمارے عقیدہ نظریہ توحید کی بنا پر ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ توحید، اس لفظ توحید کو اللہ نے قرآن میں ہزاروں آیات میں اس کے خود اپنے ذات کی طرف منسوب دیتے ہوئے آیات اور روایات سے برمار ہے۔ بہت سارے روایات، بہت سارے آیات ہیں۔ تو توحید، اس کا ماحصل ہم خلاصہ نکالیں تو یہ بن جائیں گی کہ توحید کے بھی اقسام ہیں۔ توحید کے اقسام مثلا توحید ایک ذات ہے، توحید صفات ہے، توحید افعال، اور توحید افعال کے بعد ہے توحید عبادت۔ تو یہ چار ہمارے توحید کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں، تو یہ چار اقسام ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس توحید کے بارے میں جو ہمارا عقیدے کا جو نظریہ ہے وہ ہے توحید کے اقسام ہے۔ ایک توحید ذات ہے۔ توحید ذات کے لیے خدا نے علی الاعلان یہ ارشاد فرمایا، اے رسول کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، وہ ذات الہی وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور ہم مثل نہیں ہے۔ اسی طرح گزشتہ دروس میں یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ذات جیسا کوئی شیء نہیں ہے۔ تو توحید ذات سے مراد وہ ہے۔ اب اس کے ذات واحد ہے اور یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایام مناسبت ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی ہے۔ اس حوالے سے ایک توحید کے حوالے سے حضرت زینب کا سلام اللہ علیہا کا ایک واقعہ بہت معروف و مشہور ہے۔ یوم من الایام، ایک دن اپنے بابا امام علی علیہ السلام کے مقدس آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، تو امام علیہ السلام نے اپنے بیٹی سے، ابھی بچپنا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، تو امام نے بیٹی سے یہ سوال کیا، بیٹی واحد کہو۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے واحد کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اثنین کہو، یعنی دو کہو۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کیا عظیم جملہ ارشاد فرمائے، عظیم جملہ یہ ارشاد فرمائی کہ بابا، جس زبان پہ ایک آ جائے اس کو یہ عادت نہیں ہے کہ وہ دو بھی کہہ دے، یعنی اس زبان پر ایک ہی مناسب ہے کہنا، اور اسی زبان میں دوئیت کا نام بھی نہیں آ سکتی۔ تو اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی اس بیٹی کے جو ہے ہمیں وہ افکار، وہ عظیم جو جس طرح سے ہم سوچتے ہیں اس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نہیں سوچ رہی تھی۔ یہ سامنے آ جاتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا یہ کہنا
کہ ایک جس زبان پہ آ جائے اس پہ دو نہیں جچتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یہ پیغام دے دیا کہ ایک کے اگر کوئی لائق ہے تو وہ ربوبیت کی ذات ہے، وہ الوہیت کی ذات ہے، اور وہ ادارہ کون چلانے والی ذات ہی لائق ہے، وہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس کی فکر اس طرف تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ لہٰذا آج ہم بھی اگر اس طرح دیکھیں ہمارے افعال میں، ہمارے کردار میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ادارے میں، ہمارے جتنے بھی سوسائٹیاں ہیں، جتنے بھی ہم نشست و برخاست کرتے ہیں، اگر اس طرح سے اگر ہم سوچیں اور اس طرح کی اگر ہم فکر رکھیں تو ہم پیغام الہی اور اللہ کی وحدت کے لیے یہی دلیل بن جاتا ہے۔ اور یہ ہو گئے توحید ذات کے بارے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ عظیم جملہ، یہ یاد رہنے والی چیز ہے، اس لیے بیان کیا۔ اور دوسرے نمبر پر جو توحید کی اقسام میں سے ایک ہے توحید صفات ہے۔ جس طرح اس کے ذات لامحدود ہے، لامتناہی ہے، اس کے مثل و مانند کوئی شے نہیں ہے، نظیر کوئی چیز نہیں ہے، تو اسی طرح اس کے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا اس کی ذات بھی اس کے ذات کے اوپر، اس کے صفات بھی اس کے ذات کے اوپر ایک اضافی شے ہے، یا اسی ذات سے نکلی ہے وہ صفات؟ تو اس سوال کے جواب ہم ڈھونڈ لیں تو علامہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ علم اس کی صفات ہے، اسی طرح اس کی قدرت بھی اس کی صفات میں سے ہے، ازلیت ہونا، ازل سے وہ اللہ ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ صفات ہے۔ اسی طرح ابدیت، وہ ابد الآباد ہے، تو اس کی یہ ایک صفات ہے، اللہ ابد الآباد، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی ازلیت، اللہ کی ابدیت، اس طرح سے اس کی صفات ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرے بھی بہت سارے اس کے ذات کے لیے صفات ہے، جمع ہے۔ تو آیا یہ تمام صفات اس ذات الہی میں جمع ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، تمام صفات اللہ کی ذات کے اندر ہے۔ اور دوسرا جو سوال کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ آیا یہ صفات اس کی ذات سے کوئی اضافی شے نہیں ہے، بلکہ یہ ذات، یہ صفات تمام جو ہے، مثلا یہ کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ میز ہے، تو اس کے لیے لوازمات ہے، تو اس کے لیے یہ کیل اس کے لوازمہ ہے، تو اس کیل کو اس کے اندر ہونا اور شے ہے، اور ٹیبل کے اوپر اس کے لیے ہم مواصفات کرتے ہیں، اس کے کلر ہے اور رنگ کیا ہے، تو یہ تمام کیا ہے؟ اس کے مواصفات ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ صفات جو خدا بند عالم کی ہم صفات بیان کرتے ہیں، تو یہ صفات اس کے عین ذات ہے، یعنی اس کے ذات کے، یعنی ہم کہیں کہ وہ اللہ قدیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم بھی اس کے قدیم ہے۔ اسی طرح یعنی اس کا ازل ہونا، اس کا ابد ہونا، اس کی قدرت ہونا، یہ تمام چیز کیا ہے؟ وہ جس طرح وہ ذات لامحدود ہے، ذات لامتناہی، اسی طرح اس کی تمام صفات بھی لامتناہی ہے، اور وہ مخلوقات کی طرح نہیں ہے۔ جب مخلوقات کی طرح ہے ہی نہیں ہے تو اس کے صفات آپس میں، جس طرح مخلوقات کی صفات آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہے، تو ہمارے یعنی صفات الگ ہے اور اس کے جسم الگ ہے، مخلوقات میں اسی طرح ہے، اس کی صفات الگ عارضی ہے۔ تو اللہ کی صفات عارضی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات کے اندر ہے، یعنی ذات عین ذات، صفات عین ذات ہے، ذات عین صفات ہے۔ بس اس کی ذات صفات سے الگ نہیں ہوتی ہے، اور اس کی ذات صفات سے الگ نہیں ہوتی ہے۔ البتہ خدا کی ذات اور صفات کے درمیان وحدت کا مسئلہ ہمیں غور اور فکر باریک بینی کے ذریعے سے ہمیں یہ درک ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہے تو اس کا علم ہے، اللہ ہے اس کا مطلب اس کی قدرت ہی ہے۔ یعنی اس کو ہم مثال سے اس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ لفظ اللہ کے اندر تمام صفات ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور چیز، پھر اس کے بعد اس کے لیے رحمان اور چیز نہیں ہے، وہی اللہ جو تمام ان صفات کا، رحمان کا، غفار کا، غفور کا، رحیم، یہ تمام صفات جو 99، اگر جوشن کبیر میں ہم گنے تو 1000، تو یہ اور بھی صفات اللہ کے ہیں، تو وہ تمام صفات اس اللہ کے اندر منضمن ہے، یعنی اس کے اندر، اس کے ضمن میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اندر وہ تمام صفات جس طرح سے اللہ ہے اسی طرح اس کا وہ
رحمان ہے، اسی طرح وہ رحیم ہے، اسی طرح وہ کریم ہے، اسی طرح وہ غفار ہے۔ تو ہمیں یہ اب تک جو ہم نے بیان کیا ہے، تو اس کا ماحصل خلاصہ نکالے تو توحید کے لیے ذات ہے اللہ کی ذات، جس طرح اللہ کی ذات وحدت ہے، اسی طرح ان کی صفات بھی وحدت کی مانند ہے، یعنی ایک ہی ہے۔ ذات اور صفات عین ذات عین صفات ہے۔ اور تیسرے قسم ہم مختصر کرتے ہیں، انشاءاللہ مواقع انشاءاللہ آئندہ آنے والے بحث میں ہم اس کے جو ہے طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو توحید تیسری قسم توحید افعال ہے۔ توحید افعال سے مراد یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات، یہ جہان ہست و بود میں جو بھی فعل، جو بھی حرکت ہے کرتے ہیں، جو بھی تاثیر موجود ہے، اس کا کوئی سرچشمہ ہے۔ جو بھی ہم انجام دیتے ہیں حرکت، جو بھی ہم فعل کرتے ہیں، جو بھی ہم حرکت کرتے ہیں، جو بھی ہم اثر ہو جاتے ہیں، کسی موجود میں اثر ہے، تو اس کا سرچشمہ، وہ سرچشمہ خدا کا ارادہ اور اس کی مشیت سے ہی ہوتے ہیں۔ اگر اسے مثلا کائنات، اسی لیے قرآن نے کیا فرمایا، اللہ خالق کل شیء، اللہ تمام مخلوقات، تمام چیزوں کے جو ہے نا خالق ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ تمام چیز کے اوپر وکیل، وکالت کرنے یعنی بھروسہ، تمام چیز کے اوپر وہ کافی ہے، تمام چیز کی حفاظت کرنے والے ذات ہے۔ یہ سورہ زمر آیت نمبر 62 میں یہ ارشاد ہوا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے ہاتھوں میں یعنی زمین اور آسمان کی چابیاں اس کے لیے ہے، اور یعنی مطلب کیا ہے، اس کے ہاتھ ہے اور اس کے اندر چابی ہے، اللہ کے ہاتھ میں نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی اللہ کی قدرت میں سماوات اور عرض ہے، یعنی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جی ہاں، لا، اسی وجہ سے کیا فرماتے ہیں، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، موجودات عالم میں کسی چیز میں بھی اگر اثر ڈالنا ہو تو کوئی ذات ایسی نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی کائنات میں اس ذات پاک کے سوا کوئی علت دخالت، حقیقی طور پر کوئی علت موجود نہیں ہے، یعنی علت عارضی ہو سکتے ہیں کہ وہ انسان کی کرنے سے یا کسی موجود میں جو علت ہے وہ عارضی طور پر اس کی علت ہے، مگر حقیقی جو علت ہے، حقیقی جو قدرت ہے، حقیقی جو اس کے لیے حرکت ہے، وہ ذات الہی کی علت ہے، وہ واجب الوجود کی وجہ سے ہی وہ اثر پذیر ہے، ذات واجب الوجود کے ذریعے سے ہی وہ اس کے اندر علم ہے، ذات واجب الوجود کی وجہ سے اس کے اندر یہ قدرت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے بحث میں ہم اس کی تفصیلات کرتے ہیں، ٹائم بھی آیا ہے، لہٰذا خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ توحید کے اقسام، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشست میں ہم اسی توحید افعال اور توحید عبادت کے اوپر گفتگو کرنے کے شرف حاصل کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے، پروردگارہ مجھے بشریت امام زمانہ کے ذکر میں تعجیل فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور مومن مومنات جہاں بھی ہے، مریض و مرضات ہے، بستر بیمار پہ ہے، ہاسپٹل میں، ہر جگہ، جس جگہ میں، جس حالت میں بھی ہو، پروردگار تمام مریض و مرضات کو بحق چہردہ معصومین علیہم السلام ان کو شفائے کامل و عاجلہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بجاہ محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔